آج 7واں رکوع پڑھا ہم نے جی سورہ الاعراف کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر متمکن ہوا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. ڈھانپتا ہے رات سے دن کو اس حال میں کہ طلب کرتا ہے دن رات کو. تیزی سے اور پیدا فرمایا سورج اور چاند اور ستاروں کو کہ وہ سب پابند ہیں اللہ کے حکم کے. تو سن لو اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا. بہت برکت والا ہے اللہ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ. انہ لا یحب المعتدین. کہ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اور فساد نہ پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور دعا مانگو اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت سے پہلے یہاں تک کہ وہ بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف اور اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی. پھر پیدا کرتے ہیں اس سے ہر قسم کے پھل. اسی طرح ہم مردوں کو نکال لیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اور جو زمین عمدہ ہے زرخیز نکلتی ہے اس سے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے. اور جو زمین ہی خراب ہے اس کی پیداوار قلیل اور گھٹیا ہی نکلے گی. اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے. صدق اللہ. بہت ہی واضح بہت ہی کھلا ڈلا سبق ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اس کی بڑائی کا اظہار ہے کہ اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا دن اور رات کا بنانے والا زمین آسمان کا پیدا کرنے والا 6 دن میں. اور اس کے شایان نشان یہ ہے کہ وہ عرش پر متمکن ہو اور وہ اپنی ذات میں مکمل ہے اور کمال ہے اول اور آخر ہے. اس کو کسی تخلیق کار کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس نے اپنی شان کو ہی بیان فرمایا قرآن شریف. خاص ہے اس کے لیے پیدائش اور حکم دینا. بڑی برکت والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تو پکارو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ. انہ لا یحب المعتدین. کہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں فرماتا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی دکھاتے رہنی چاہیے کہ وہ اس کی بڑائی بزرگی کا اظہار کرتا رہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے شایان نشان ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. اور اصلاح حاصل ہو جانے کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاتے برپا کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور دعا مانگو اس سے ڈرتے رہو اور امید رکھتے رہو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے نیکوکاروں سے بہت قریب ہے. ہواؤں کا بھیجنا اور اپنی رحمت سے بارش کا برسانا اور اس سے مردہ زمین کا زندہ ہو جانا اس سے قسم قسم کے پھلوں کا نکلنا اور اسی طرح مردوں کا قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی فرمائی ہے کہ جب ہم مردہ زمین سے مختلف انواع و اقسام کے پھل اور پھول نکال دیتے ہیں تو انسان کا کھڑا کرنا بھی ہمارے لیے ایسے ہی آسان ہے کہ جو مر چکے ہم ان کو سب کو لا کھڑا کریں گے ایک وقت میں.
والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو زمین ہی عمدہ اور زرخیز ہوگی، پاک باز ہوگی، اس سے رزلٹ بھی بہترین آئے گا، اور جو زمین ہی بری ہوگی اس کا نتیجہ بھی برا نکلے گا۔ یعنی وہی بات ہے کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جو نتیجہ آپ کو چاہیے ویسے ہی زرخیزی آپ کو زمین کی چاہیے، جس زمین پر آپ کام کریں گے اسی کا نتیجہ ایسا ہی رزلٹ آئے گا آپ کے سامنے۔ اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ بہت ہی واضح اور بہت ہی اعلیٰ اور سبق ہے، اس کے اندر کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو لمبا چوڑا کھینچا جائے یا تفسیروں میں گھسا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اپنے اپنے شوق ہیں، ضرور انسان تفسیریں تلاش کرے گا اور ڈھونڈے گا کہ جی یرسل الریاح کا کیا مطلب ہے جی، تو وہ ڈھونڈتے رہیں ڈھونڈنے والے، ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بہرحال اس میں بڑے سیدھا سادہ، بہت ہی ایکوریٹ، عام آدمی کی سمجھ آنے جانے والے سبق ہے۔ انسان کو اپنے اخلاق حسنہ پہ دوبارہ توجہ دینی چاہیے، مکارم اخلاق پر، جو اسلوب ہیں، جو انسان کی اخلاق انسانیت کے موافق، انسانیت کے مطابق جو اخلاقیات ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیے، ورنہ بے روی اور چور بازاری اور ڈرامے بازی اور ننگا ون اور بےہودگی اور فحاشی اور فراڈ اور دھوکہ یہ فیشن بنتے جا رہے ہیں، فیشن بنتے جا رہے ہیں، لوگ اس کو برا مان ہی نہیں رہے۔ تو کوشش یہ کرے کہ قرآن شریف سے ہی مزین کرے اپنی زبان کو، اور مولوی کی زبان سے نہیں، عام آدمی کی زبان سے، عام آدمی کا قاری ہو، جیسے میرا اللہ ہے ویسے ہی مولوی کا بھی ہے، ویسے ہی کسی قاری کا ہے، وہ میں اپنے حساب سے قرآن شریف کی تلاوت کروں، ٹوٹی پھوٹی جیسی آتی ہے، اور آپ بھی کریں، اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اپنے دل سے، اپنے من موجی سے، اور اخلاق حسنہ پر توجہ دیں، جو کہ اسلوب، جو کہ اصول پیچھے رائج رہے ہیں نسلوں میں پیچھے ہمارے، اور اس خطے میں وہ بڑے اعلیٰ عرفات ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اخلاقیات نیچے جا رہے ہیں، ویلیوز نیچے جا رہی ہیں، ویلیوز کے نیچے جانے کو روک لینا چاہیے، اور دوبارہ سے اٹھانا چاہیے اس کو، اپنی فیملیز میں دوبارہ سے اٹھائیں۔ اخلاقیات سے بات کرنا، بیٹھ کر کھانے کے آداب، تمیز طریقہ کیا ہے، بڑا اور چھوٹا کیا ہے، یہ یعنی ایسا لگتا ہے نا کہ جی یہ غیر ضروری باتیں ہوگی، لیکن اب دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے ان کو، دوبارہ ریوائز کرنے کی، کیونکہ یہ تیزی کے ساتھ یہ جو ٹک ٹاک مافیا ہے اور یہ فیس بک مافیا ہے اور انٹرنیٹ مافیا، یہ انسان کو اخلاقیات سے ایسے ہٹاتا جا رہا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ چور بازاریت بدماشی میں انوالو ہوتا جا رہا ہے، اور وہ ذہن جاگتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اور آپ جناب علی بالکل باقی کچھ اور سوچنے سے آری ہو جاتے ہیں، آپ کے پہلے ہی میموری اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس قدر معلومات جو کہ غیر ضروری ہے کہ آپ کو ضروری چیزیں، اہم چیزیں بالکل آپ کو یاد ہی نہیں رہے۔ طریقہ کار، اصول، اسلوب، لٹھ لے کر نہیں، ڈنڈا لے کر نہیں، لیکن ادب آداب کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے لحاظ داریاں جو پہلے چلتی رہی ہیں، بہت ضروری ہے کہ انسان اس کو ریوائز کرتا رہے، بار بار۔ باقی ذکر کریں اور مراقبہ کریں اور اوراد پڑھیں اور احادیث پڑھیں۔ ابھی یہ پڑھائی کے دن ہیں، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی شاندار وقت ہے، شعبان اور رمضان کے 2 مہینے ہمارے ہوتے ہیں، تو چلا کشی کرنے والے اپنی پڑھائیاں ضرور سٹارٹ کر لیں کہ کون سی پڑھائی سلیکٹ کریں گے۔ بنیادی طور پہ اگر بہت اعلیٰ عرفہ، بہت اچھا افضل کوئی کام کرنا ہو تو ذکر کی محفل سجائیں، تنہائی میں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ذکر کریں، مراقبہ کریں، کثرت اوراد، حذیف، توجہ، دھیانداری، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اشغال ہیں، شغل قلندریہ ہے، شغل سہپائیہ ہے، اس کو کریں، بہت پورا یعنی جیسے وظیفہ پڑھتے ہیں 40 دن کا، اس طرح بیٹھک شروع کر دیں کہ جی ٹھیک ٹائم پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ٹائم پر اٹھنا ہے، بے شک آپ گھڑی کا الارم لگا دیں، بے شک آپ گھڑی بار بار دیکھتے رہیں گے، ذکر میں بار بار آپ رہیں، جب اوراد مکمل ہو جاتے ہیں آپ گھڑی دیکھ سکتے ہیں، تو کم از کم جو وقت ہے وہ 1 گھنٹے کا رکھیں، اور ایسے وقت میں رکھیں کہ جی آپ 1 بجے شروع کریں رات کو اور 2 بجے تک کرتے رہیں ذکر، 2 بجے سحری کا ٹائم آلموسٹ آل ٹوگیدر ہو ہی جائے گا تقریباً، اگر ہمارا مولوی زندہ رہا تو وہ 2 بجے بھی سحری کرا ہی دے گا، جی ٹاؤں ٹاؤں بجنی شروع ہو جائے گی، اور کتنے بجے روزہ بند ہو جائے گا ہے جی؟ ابھی تو 5:15 5:20 پہ تقریباً ہو رہا ہے، تو ایسے ہی جلدی سے ٹوسٹ لگ جائے گا، 4:30 تک آ جائے گا، گھنٹہ پیچھے ٹھوک دیں گے، ہے جی، گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا، پتہ نہیں کس طرح کس فارمولے کے تھرو ہوگا، لیکن ہو جائے گا فوراً ہی،
آج نہیں تو کل جیسے ہی چاند نظر آئے گا ویسے ہی 1 گھنٹہ پیچھے آ جائے گا. کہیں گے جی ذرا محتاط ہو جاتے ہیں ہم احتیاط. تو بھائیوں سے لڑنا ذرا مشکل کام ہے, وہ پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں. کر لیں بس ٹھیک ہے, جیسے چل رہا ہے وہ بھیڑ چال ہے کیا. اب جب ٹوں بج جائے, اذانیں ہو جائے, تو پھر سحری بند ہی کرنی ہے آپ نے. تو 2 سے 2:30 کے درمیان اگر آپ اپنے اوراد اذکار فارغ کر لیں گے تو بہت اچھا ہے کہ آپ پھر سحری کھا کر ہی فجر کی نماز پڑھ کے ہی تھوڑا سا آرام کریں. اگر آپ 11-12 بجے پھر بیٹھیں گے تراویحاں پڑھنے کے بعد اوراد وظائف پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ 12 بجے 1 بجے پھر سوئیں گے. پھر سحری میں اٹھتے ہوئے بہت تکلیف ہوگی, بالکل جسم اس وقت ڈیڈ بالکل سلیپ میں ہوتا ہے, اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہی ہے کہ تراویحاں پڑھ کے آرام سے سو جائیں اور 1 بجے اٹھ جائیں, 1:30 بجے اٹھ جائیں. بس اتنا ایک ٹائم رکھ لیں کہ جی آپ کا 1 گھنٹہ آلموسٹ تراویح اپنا سحری سے پہلے بالکل ٹھیک ہو جائے, فرسٹ کلاس ہو جائے. کھانے پکانے کے اہتمام میں گھر والوں کا ساتھ دیں, یہ بھی بڑی عبادت کا کام ہے کہ جی برتن اٹھانا, برتن دھو دینا, یہ بڑی خدمت کی بات ہے اپنے گھر والوں کے لیے, بڑا ضروری ہے. بجائے اس کے کہ اللہ ہو کرتے تو کرتے رہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ کریں, وہ الگ ٹائم پہ. لیکن سحری پکانا ہے اور سروس ہے اور پھر بعد میں برتن سنبھالنے ہیں, وہ صرف عورتوں پہ مت ڈالیں, خود پر بھی تھوڑا سا ڈال لیں اور اس کا بڑا اجر اور بڑا اعلیٰ رزلٹ آئے گا. تو اچھے کام ٹھیک ٹھاک کرتے رہنے چاہیے اخلاقیات کے دائرے میں. تو اس کو ضرور جاری کر لیں, ابھی سے کر لیں گے. پہلے ہی کیا جاتا ہے, شعبان کے مہینے سے ہی اوراد وظائف شروع کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان کے آخری حصے تک 40 دن آپ کے کم از کم پورے ہو جائیں. تو اس کو بڑھاتے رہیں, بالکل ابھی سے شروع کریں تو 40 سے بھی زیادہ ہو جائے, جتنا زیادہ ہو جائے گا. شغل سپاہیہ کریں, شغل قلندریہ کریں, شغل محمدیہ کریں, شغل نور کریں, مراقبہ کریں, شغل برزخ کریں, ذکر کریں, ضرب لگائیں. بہت اکثیر, بہت اعلیٰ وقت ہے, بہت ہی استعمال کیے جانے والا وقت ہے کہ اس نعمت کو استعمال کریں. موسم بہت شاندار ہے, نہ سردی ہے نہ گرمی ہے, نہ مچھر ہے نہ مکھی ہے, کچھ بھی ہیٹر بھی نہیں لگانا, پنکھا بھی نہیں چلانا, دونوں کاموں سے جان چھٹی ہوئی ہے. تو بیٹھک بہت اچھی اور آسان ہے, تو اس وقت کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے, بہت اعلیٰ اور فائدہ. اب یہی نہ ہونا کہ بیٹھ کے پہلے ٹی وی دیکھتے رہیں 12:30-1 بجے تک, پہلے ذرا فلمیں دیکھ لیں, اس کے بعد بیٹھیں. تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے بھائی, کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن نیند پوری کریں. دن میں ظاہر ہے کام کرنا, اور یہ سائیکولوجیکل ایک افیکٹ ہوتا ہے کہ رمضان میں آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ذرا کہ جی روزے ہیں, ذرا فلانا کام میں نہ کروں. تو آپ بالکل کریں, تھوڑا سا روزہ لگنے دیں, تھوڑا سا محسوس ہونے دیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور مشقت ہے اور بھوک اور پیاس لگ رہی ہے. یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جی آپ کہیں کہ جی میں روٹین میں تھوڑا سا میرا روزہ نہ لگ جائے, میں ذرا دھوپ والے کام نہ کروں. ٹھیک ہے, احتیاط کریں آپ, لیکن ایڈا کوئی فریجائل بھی نہ ہو جائیں, اتنا بھی کوئی چھوئی موئی کا پودا نہ بن جائے. تھوڑی سی کر لیں, کوئی بات نہیں, نارمل روٹین کے کام جاری رکھیں. تو باقی اللہ تعالیٰ آرام کے وقت کو بڑھا دیتا ہے ہمیشہ ہی, نیک نیتی ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ راحت کا, آرام کا وقت انسان کا بڑھا دیتا ہے اور مشقت کا وقت کم کر دیتا ہے. یہ اس کے طریقے ہیں, یہ اس کے سنت ہے, یہ اس کی محبت ہے. تو اس میں بالکل کانفیڈنٹلی آپ کام کریں, تمام روٹین اپنا بالکل ٹھیک رکھیں رمضان شریف کا, اور اوراد وظائف کے وقت کو اس وقت شعبان اور رمضان کو بالکل ضائع نہ کریں. شادیاں ہیں, بالکل اس کو ذرا دیکھ کر پھر پلان کریں اپنی بیٹھک کا وقت. پتہ چلے کہ جی رات کی شادی ہے اور آپ جناب علی پھر پڑھائی کے ٹائم پہ لیٹ ہو جائیں, واپس آتے آپ کو ظاہر ہے ڈرائیور آپ ہی, گاڑی آپ ہی کو چلانی ہے, تو اس کو ٹائم کو دیکھ کے اپنی سیٹنگ بنا لیں کہ جی بیٹھیں گے کس ٹائم. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ 1 یا 1:30 بجے کا اگر ٹائم ہو تو پھر کسی کو فیملی میں ڈسٹربینس نہیں ہے, سب سو رہے ہوں گے اس ٹائم, آپ آرام سے اپنی پڑھائی لکھائی کر لیں, اپنا ذکر مراقبہ کر لیں. جب سحری کے ٹائم اٹھنے کا وہ الارم ہو تو آپ ہی الارم کا کام کریں, آپ ہی اپنے گھر والوں کو جگا دیں. تو پھر وہ جو اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا, بڑے لیٹ اٹھے جی آج سحری نہیں کھائی ہے, اذانیں ہو رہی تھی جب اٹھے, تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں. مراقبہ ضرور کریں. ذکر کی ضرب بڑی عالی شان ہے, دل کے اوپر ضرب لگائیں, مختلف سی, 1 ضربی 2 ضربی 6 ضربی 4 ضربی, جن لوگوں کو یاد ہے انشاءاللہ وہ ہے, ورنہ دہراتے رہیں گے محفلوں میں. سحریوں کا اپنا افطاریوں کا اہتمام اس دفعہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے, تو بس پہلے سے ہی اس کے سیٹنگ بنا لیں کہ اس طرح سحریاں رکھیں گے, افطاریاں رکھیں گے. سحریاں نکل رہا ہے منہ سے, پتہ سحریاں بھی ہو ہی جاتی ہیں ایک تو کئی بار, آج کل تو وہ فیشن بن گیا کہ سحری 7:30 کرنا, تو وہ بھی کر لیں. لیکن افطار تو ضرور ایک دوسرے کے گھر جائیں اور اعلان کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں
اپنے فیملیز کو بتائیں کہ جناب یعنی جیسے ہماری ویڈیو بن رہی ہے آپ دکھائیں ہم کو کہ جی یہ دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں. وہ غلط فہمیوں کا جو وہ ایک پلندہ چار چویرے پھیلا ہوا وہ ٹھیک ہو کہ جی اصل مشرب کیا ہے ہمارا. وہ ٹپکل پیری مریدی نہیں ہے, وہ تعویذ دھاگا نہیں چل رہا, وہ چھو چھکا نہیں چل رہا, وہ اچھل کود نہیں ہے. تو یہ آپ ضرور بتائیں. یہ ریاضت بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ارشاد فرمایا گیا کہ جی آپ لوگوں کو بتا دیں, تو یہ خاصا مشکل تھا کہ جی میری سنے گا کون. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ جی میری کون سنے گا, میں تو تھتھا ہوں بالکل, میں تو زبان میری لکنت والی ہے, صحیح بول نہیں سکتا. تو ہارون علیہ السلام کو آپ میرے ساتھ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا, تمہیں یہ کام کرنا ہے, باقی کام ہم کریں گے, آپ نے جا کے ہو رہا ہے مجھے جو بیان کر دینا ہے, بتا دینا ہے. تو اپنی سراؤنڈنگز میں لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور کو انوائٹ کریں کہ جی آئیں اور بالکل ضرور اس کا شوق پیدا کریں. ویڈیوز کو انوائٹ کریں کہ جی آپ دیکھیں سنیں پڑھیں, اور اس میں کوئی اچھا سوالات ہیں تو ضرور ڈسکس کریں اس کو. تو اس میں گھبرانا اور شرمانا نہیں چاہیے بالکل. اور انوائٹ جب آپ کرتے ہیں تو اپنے گھروں میں اہتمام کریں کہ جی میرے دوست صاحب آپ آئیں گے, سلسلے کے پیر بھائی آئیں گے, تو بڑے اہتمام کے ساتھ اچھا سا سیدھا سادہ سا کوئی کھانا بنائیں, سادہ ایک ڈش, ون ڈش, جتنا سادہ ہوگا اتنا اچھا ہے. پکوڑا بنا لیں تو چلو مجھے بھی بڑا مزہ آئے گا, لیکن نہ بھی بنائیں تو سمپل سادہ کھانا اور نیچرل ہو. تلی ہوئی چیزیں تو ویسے ہی دن میں بھی میں بات کر رہا تھا کہ تلی ہوئی چیزوں سے تو کسی طرح بھاگ جائیں, دور, بہت دور بھاگ جائیں. ایک تو گھی تیل ہی اس لائق نہیں ہے, پہلے تو مہنگا ہے, دوسرے کھانے لائق نہیں, تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو بالکل. اگر آپ نے صحت مند رہنا, اچھی جناب علی فریش میلز کھائیں. پھل فروٹ میں آپ کو نہیں کہوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ہر ایک افورڈ ہی نہیں کر سکتا, آج کل پھل تو اتنا مہنگا ہوا ہے. تو اگر ہو جائے سستا 15 روزے کے بعد سے شاید ہو جائے گا تو پھر ضرور کھائیں, نہیں تو پھر صبر کا پھل تو مٹھائی ہے, وہ کھائیں. اور ساتھ ہی دہی لسی کا استعمال کر لیں, بس ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس. دودھ کا استعمال کریں, ملائی ہے, مکھن ہے, ذرا تھوڑا سا وہ خشک نہ ہو, کیونکہ ابھی سردی ہے نا, پیچھے گزاری ہے آپ نے. تو سردی میں ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں, سوپ, یخنیاں اور ڈرائی فروٹ, وہ اندر خشکی کر دیتا ہے ایک دم. آپ روزہ رکھیں گے نا, وہ ایک دم پانی کی کمی بھی ہوگی, ڈی ہائیڈریٹ کرے گا, گردوں کی تکلیف بڑھ جائے گی, وہ مسئلہ. تو اس لیے آپ اگر خالص گھی یا تیل کا استعمال رکھیں ہیں, مکھن کا, وہ بڑا اکثیر ہے, بہت اچھا ہے, اس کے ساتھ روٹی کھائیں. سبزی کا استعمال رکھیں, اور آج وظائف کرنے والے مرچ مسالے اور گھی تیل نہیں کھاتے, سیدھا سادی سبزی لے لیں, کوئی جلدی ہضم ہو جانے والی. توری اور ٹنڈے اور لوکی, یہ بڑے بہت آسانی سے ہضم ہو جانے والی چیزیں. چاولوں کی کھیر ہے, مطلب گھوٹ لیں اس کو اچھی طرح, دودھ میں پکا لیں, تو وہ اس کو نارمل سا ہلکا سا میٹھا, اور وہ اس میں چھوٹی سی الائچی ڈال کر اگر آپ وہ لیتے ہیں تو بہت ہی شاندار پورا ہی میل ہو جائے گا. یعنی وہ کپالی چڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ تو وہ کرتے ہی یہی ہیں, وہ تو کیا تو روزہ رکھتے ہیں, اور افطار جب کرتے ہیں تو پھر یہ چاول سے ہی کرتے ہیں, کہ اس سے انسان کی یہ پاس نفاس کا ذکر ہے. ہم چونکہ کپالی نہیں چڑھاتے, وہ جو صحیح دوسرا طریقہ ہے پنڈتوں والا, وہ ہم نہیں کرتے. یہ پاس نفاس کا ذکر جو ہے سانس کے ذریعے جب آپ ذکر کرتے ہیں اور سانس کو کھینچتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں, ہے جی, تو اس کو وہ کپال بھاتی کہتے ہیں وہ لوگ اس کو. تو ہم اس طریقے کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی دونوں نتنے بالکل رواں ہو جاتے ہیں, دونوں طرف سے اکثیر سانس آتی ہے بالکل کھلی, آپ کے دماغ کو اور اگریشے کو بالکل آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ جب بیٹھک کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, تو آپ بالکل ٹھہر جاتے ہیں, قائم ہو جاتے ہیں. بے چینی اور پریشانی اور انتشار فشار وہ ختم ہو جاتا ہے. کھانا بھی اگر ٹھیک رکھیں, زود ہضم کھانا کھایا ہے, وہ تنگ کرنے والا, وہ ریشہ پیدا کرنے والا, یا وہ مرچ مسالہ اور وہ گھی تیل والا نہیں ہے, گوشت نہیں ہے, تو وہ آپ کو بہت بہت اکثیر ہوگا, بیٹھک بہت آسان ہے. تو اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے اور اللہ کے حضور بیٹھیں, خوشبو کا اہتمام کریں, خوبصورت اچھی جو دل پسند خوشبو ہیں, اپنی بیٹھک بنائیں, جا نماز بچھائیں, ماحول تاکہ کریٹ ہو, آپ بیٹھیں تو آپ کو ایک اور ذہنی فیلنگ تیار ہو جائے کہ جناب میں اب دوسرے ماحول میں آ گیا. تو یہ بہت کام کرنے والے ہیں, بہت ہی ضروری. یہ وقت ہوتا ہے, بار بار قدرت نے اگر نصیب میں لکھا ہے نا, تو اس کو ہمیشہ اویل کر لینا چاہیے, کبھی بھی ضائع نہ ہو. پتہ نہیں آگے وقت آئے گا یا نہیں آئے گا, وقت آئے گا اور ہم نہیں کریں گے, پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے آگے. تو جب میسر آ جائے تو پھر سب کچھ چھوڑ کر سارا ہی اپنی وہ چابی جو ہے بدل کر
دوسرے موڈ میں لے آنی چاہیے. آگے مرضی کی بات ہے, آگے اپنے شوق کی بات ہے, کرنا چاہے تو کر لیں, نہیں کر سکتے تو بھائی کیا ہو سکتا ہے. ابھی آپ پڑھائی کرنے بیٹھیں گے نا تو پھر وہ کمپلینٹس آنا شروع ہو جائیں گے, میرے اس جگہ درد ہو گئی, میری یہ جگہ پکڑی گئی, میں پڑھائی کرتا ہوں میری یہ جگہ درد ہو جاتی ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے میرے عزیز کہ آپ نے کبھی کی نہیں, آپ کو عادت ہی نہیں کہ اسٹریس لینے کی, جان میں جوخم میں ڈالنے کی عادت نہیں. تھوڑا سا لے لیں, کوئی بات نہیں. ایٹا کرا جناب, کوئی نمک کے بنے ہوئے کہ بھول جاتے ہیں, کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑی بڑی ریاضت کرنے والے گزر گئے آ کر, آپ ان کی ذرا ریاضتیں دیکھیں. تو آپ تھوڑا سا اپنے ایکسرسائز کریں, گھومے پھریں, ذرا جسم کو ٹھیک رکھیں. تو یہ نشے کی لت چھوڑ دیں تو آپ بالکل ٹھیک رہ جاتے ہیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. بیٹھک کریں اور جناب علی یکسوئی کے ساتھ عبادت ریاضت کریں. زیادہ تر لوگوں کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب میں اللہ رسول کا نام لیتا ہوں, آیت کریمہ پڑھی یا ذکر کیا, تو مجھ پہ بد اثرات پیدا ہوتے ہیں. استغفر اللہ. پھر میں کیا کہوں ان کو کہ جی کوئی شیطانی جاب کر لو بھائی, پھر یہی ہو سکتا ہے, پھر آپ پہ بد اثرات نہیں آئیں گے, کیا ہو سکتا ہے, پھر کیا جواب دیں. یعنی آپ میجورٹی جو ہے نا وہ یہی کہیں گے کہ اگر آپ وظائف پڑھیں نا, وظیفہ پڑھیں, تو آپ کا ذہن الٹ جائے گا, آپ پاگل ہو جائیں گے. بھائی جان کیسے ہو سکتا ہے, یہ کب ہوتا ہے, یہ کب ہوا ہے, ایسے کبھی نہیں ہوتا ایسے. یہ تو رحمت اور برکت خیر ہے. دعائیں پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند دعائیں جو آپ کے حدیث میں مستند ثابت ہیں وہ پڑھتے ہیں, یا قرآن شریف کی لکھی ہوئی دعا پڑھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل سے ایک مناجات کر رہے ہیں, یا کثرت درود کر رہے ہیں. اس میں کون سی شر انگیز بات ہے, اس میں کون سی بدی کی برائی کی بات ہے, یا جو برے اثرات ڈال دے گی کہ جی آپ کا وہ کام جگہ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو شیطانی ملکات رذیلہ جو ہیں وہ آپ سے بھاگتے ہیں دور, بری چیزیں آپ سے دور بھاگتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہو بھائی اس سے, عین ممکن, کیونکہ کئی مددگار تو ہماری شیطانی چیزیں ہیں نا, جو ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, حرام حلال مکس ہو رہا ہے جی, رج کے ڈف کے کھا رہے ہیں, اوندے پڑ کے سو جاتے ہیں, نیند بڑی گہری آتی ہے. تو وہ جب ملاقات رذیلہ آپ سے دور ہوں گے تو شاید آپ اتنے یقین سے بے خبر نہ سوئیں. بندہ خدا تو بے خبر نہیں سوتا ہے, وہ تو جاگتا بیدار سوتا ہے, وہ اس کی نیند کچی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی ہوتی ہے جی, یا پھر کتے کی ہوتی ہے جی. یہ مشہور ہے, یہ نیندیں ایسی ہوتی ہیں. بندہ خدا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, وہ سوتا ہے لیکن وہ دور سے آنے والی آہٹ بھی جو ہے نا, ہلکی سی آہٹ بھی, ہلکی سی چلنے والی ہوا بھی, وہ اس کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. بیدار ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو گہری نیند چاہیے تو پھر بھائی وہ ملکات رذیلہ ہی ہیں, شیاطین کو ہی یاد کر لینا, تو گہری نیند آئے تاکہ آندے پڑھ کے, ورنہ آپ کمپلینٹ کریں میں نے نیند نہیں آتی. تو اگر نہیں آتی تو یہ کوئی عارضہ نہیں, ہوتا یہ ہے کہ یا تو آپ کا پوٹینشیل زیادہ ہے, آپ میں ورکنگ کیپیسٹی زیادہ ہے اور آپ کم کام کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ جسم جاگ رہا ہے اور کچھ کام پینڈنگ ہے, کوئی کام پینڈنگ ہونا تو پھر آپ کا ذہن بیدار رہتا ہے, آپ جاگتے ہیں پھر سوتے ہیں. تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کوئی عارضہ نہیں ہے کہ جی اس گولیاں کھا لیں اور اس سے تکلیف میں اٹھائیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہ سوئیں کچھ نہیں ہوتا. جب آئے گی نا, جب آپ اپنا پوٹینشیل پورا استعمال کر لیں گے, پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, پھر آپ ٹن ہوں گے. وہ ایسے میں آج صبح بھی سوچ رہا تھا, گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ سو جاتے ہیں, موٹر وے پہ واپسی بھی ہوتا ہے نا, جب آپ گھوم پھر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں نا بینگلور سے, موٹر وے پہ جب چڑھتے ہیں نا تو وہ کلر کا ہار پہ بھی سو رہے ہوتے ہیں. پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا میں نے نیندر نہیں آتی, پھر آ رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ آ جاتی ہے. تو نہیں آئے تو کوئی بات نہیں, ابھی آپ کا کچھ کام اس کا مطلب باقی ہے, ذہن آپ کو بار بار کلک کر رہا ہے کہ جی یہ کام آپ کا پینڈنگ ہے, اس کو کریں, آپ کو کر لیں, ہمت کریں, حوصلہ کریں. اب وہ جیسے اسکول میں بچے نا, آپ نے دیکھے نا جب پیپر شروع ہوتے ہیں نا تو وہ ایک ان کو ایک فوبیا ہوتا ہے ایگزامس کا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسکول ہی نہ جائیں, پیپر دینا ہوتا. وہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جی امتحان میں پڑھنے سے گھبراتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امتحان پیدا کریں اور اس میں گھس جائیں. بالکل نہیں ہے نا کوئی امتحان, آپ خود سے ایک چیلنج پیدا کریں اور اس کو اویل کریں اور اس چیلنج کو پورا کریں, ورنہ آپ ڈل ڈیم ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گی زندگی, ڈمب ہو جائیں گے آپ, کچھ بھی نہیں ہو جائیں گے, کھوتے تو سر رہ جائے گا, بے وقوف ہو جائے گا آدمی, معاف ہو جائے گا اور پھر بیمار در بیمار ہی رہے گا, اس کی زندگی کوئی نہیں ہوگی. تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کے لیے, ان سے بچنے کے لیے آپ سمپل اپنے لیے چیلنجز پیدا کریں اور اس چیلنج پہ پورا اتریں.
یعنی ٹھیک ٹائم پہ بیٹھک کرنی ہے، ٹھیک ٹائم پہ کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ٹائم پہ وضو کرنا ہے، ٹھیک ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ٹائم پہ جاب کرنی ہے، ٹھیک ٹائم پہ ٹی وی دیکھنا ہے، ٹھیک ٹائم پہ گانا سننا ہے. آپ اپنی ٹائم ٹیبل پہ آپ کو خود کو لے آئیں سختی کے ساتھ، اور اس کو کہیں کہ جی سوچیں کہ پورا کرنا ہے یہ کام. آپ بالکل ٹھیک روٹین پر آ جائیں. روٹین ٹھیک نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں، زندگی میں کچھ ہوگا ہی نہیں. ایکسرسائز کریں گے نہیں، جاگنگ ہے نہیں، ورک آؤٹ کرتے نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے جسم میں دردی ہونا ہے، اور کیا ہونا ہے، یہ ہونا کیا ہے. اور تو اس کو چھوڑ دیں باقاعدہ، جیسے چلہ کشی کی جاتی ہے نا، ریاضت کی جاتی ہے عبادت، اسی طرح سے کریں. تراویحوں کے بعد ذرا تھوڑا سا خود کو نکالیں. آج جن کو وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ پہلے واک کر لیں. پہلے کھانا کھانے کے بعد ہارٹ کے مریضوں کو واک نہیں کرنی چاہیے، وہ کھانے سے پہلے کر لیں، تو ورنہ پھر وہ ان کو وہ پریشانی پیدا ہوتی ہے دل کی. تو ہلکے واک کریں نارمل ریلیکس کرنے کے لیے. آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ جی میں تو پیدل چلتا ہی ہوں اور ایکسرسائز، وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، وہ ٹینشن ہوتی ہے جب آپ ورکنگ فیلڈ میں ہیں، ورکنگ ایریا میں. وہ نہیں، آپ ذہن ریلیکس کر کے جب واک کرنے نکلتے ہیں، ایکسرسائز کرنے، وہ ایک الگ سوچ ہوتی ہے، الگ موڈ، ذہن کا اور خون کا دوران ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کی سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے ایکسرسائز، وہی انٹرٹین ہوتا ہے انسان. تو وہ اس کو ضرور جاری رکھیں. تو آپ یہ کریں گے تو آپ رات کی بیٹھک بڑی آرام سے کر لیں گے. پھر آپ کی ٹانگوں میں جوڑوں میں درد نہیں ہوگا، کمر سر یہ پکڑا جکڑا نہیں گیا ہوگا. تھوڑا سا محنت کی پہلے سے عادت ہوگی، جسم کو پتا ہوگا کہ بھائی ہم نے کہا. اور اگر پہلے ایک دو دن اکڑ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تھوڑا سا برداشت کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا نا. اب چٹی داڑیاں ہو گئی، اب بھی نہیں ریاضت کرنی تو پھر کرنی کب ہے؟ کرنی کب ہے؟ پھر سوچنے کی بات ہے، پھر چھوڑ ہی دیں، پھر نام ہی نہ لیں. لیکن اگر کرنی ہے تو یہ وقت بہت اعلیٰ ہے، اس وقت ضرور کر لیں. بہت لمبا چوڑا نہ پڑے، اپنے وہ اسٹریس نہ لیں، آہستہ آہستہ بڑھائیں تو بالکل ہوتا جائے گا. اسی لیے ہم نے دوبارہ ذکر کی محفل کو تھوڑا سا وہ ریکال کیا ہے کہ اس طرح تھوڑا سا ایکسرسائز دوبارہ ہو جائے، تاکہ رات کی بیٹھک میں کچھ زیادہ انوکھی بات نہ ہو. ٹھیک ہے جناب، تو انشاءاللہ پھر کچھ اور بات کریں گے.